نزل الفرقان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم دوستو، بھائیو، عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل اور احسان ہے کہ قرآن و سنت دیاں چند گلاں باتاں بیان کرن اور سنن واسطے اپنے گھر دے اندر اللہ نے سانو مل بیٹھن دی توفیق عطا فرمائی ہے. الحمدللہ. انشاءاللہ اس محفل دا ایک لمحہ ایک قیمتی ہے اور قابل قدر ہے. مسئلہ جہاں سناونا ہے وہ یہ ہے کہ ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ میں جہنم تو دور تھی ونجاں اور جنت دے نیڑے تھی ونجاں. جنت میرے نیڑے تھی ونجے اور جہنم میرے تو پرے ہو ونجے. جنت سارے نیڑے کیویں ہو سکتی ہے اور جہنم سارے تو دور کیویں ہو سکتی ہے، اس کا طریقہ آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم سمجھایا ہے. مسلم شریف دے اندر حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈاچی دے اتے سوار ہن. صحابہ کرام دی جماعت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ہے.
ایک قافلے دی شکل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت سفری چل ان حدیث پاک دے الفاظ اہن عن ابی ایوب رضی اللہ تعالی عنہ ان اعرابیا عرض لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو في سفر. حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمائیں آم صلی اللہ علیہ وسلم سفر دی حالت دی چل ایک دیہاتی بندہ آم دے سامنے آ گیا تے سامنے آمن دوبان فاخذ بخطاب تائیدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم دی ڈاچی دی مہان نب کی دس ڈاچی رک گئیے. صحابہ کرام دیکھن والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف کر کے آکھن لگے اخبرنی بما یقربنی من الجنہ ویباعدنی من النار. اللہ دی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں او گل دسو جیڑی گل دے میں عمل کراں او مینوں جنت دے نیڑے کر دے وے تے جہنم تو پرے کر دے وے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقد وفق. آپ نے صحابہ کرام دو ڈٹھے نظر فی اصحابی. صحابہ کرام دو دیکھن تو بعد آپ نے فرمایا ذرا میرے ساتھیوں سنو تو صحیح اللہ نے غریب دیہاتی بندے نو کتنا قیمتی سوال پوچھن دی توفیق عطا کیتی ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیف قلتا. آپ نے فرمایا دیہاتی بندے ذرا ٹوچھی وار یہ سوال میں نے سناوے ہاں میرا دل چاہتا ہے جو تیری زان یہ ٹوچھی وار میں سوال سنا. سارے سوال تلا گنگ دے قریب قصبہ بھگٹال رکا گیا تقریر دے اندر. میں رکا کھولا لکھا ہویا آئی حضرت اے دسو حضرت آدم تے اما حوا دا نکاح کہے پڑھایا آئی. میں کہا میں نہیں پڑھایا میں پڑھایا آئی. چسکے والے سوال. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقد وفق. اللہ کریم نے غریب دیہاتی نو کتنا قیمتی سوال پوچھن دی توفیق عطا کیتی ہے. ذرا ٹوچھی وال سوال دوراویا. دیہاتی بندہ مہار اٹھنی دی نپی کھلوتا ہے آکھن لگے اخبرنی بما یقربنی من الجنہ ویباعدنی من النار. حبیب کبریاء صلی اللہ علیہ وسلم او گل دسو جی مینوں جنت دے نیڑے کر دے وے تے جہنم تو دور کر دے وے. تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب وچ چار گلاں بیان فرمایا. ان چار گلاں تے عمل کرنا تیرا کم ہے. جنت نو نیڑے کر کے جہنم نو دور کرنا رب العالمین دا کم ہے. دوستو سوال دیہاتی نے کیتے فائدہ قیامت ہونی آمن والی امت اللہ بنا دیتے. میں جملہ سنے نہ ہونا صحابہ دے احسان نہیں لہا سکتے. وہ دیہاتی بھی تو صحابی آئی نا
جڑے بندے نو ایمان دی حالت وچ ایک لازے واسطے آن دی سنگت نصیب ہو گئی ہے او بندہ صحابی بن گیا ہے تے قیامت آون والے لوگ اپنے نیک اعمال گن کے ہمیں صحابی دے ایک لمحے دی شان دا مقابلہ نہیں کر سکتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چار گلاں وچوں پہلی گل بیان فرمائی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم دیہاتی بندہ جنت دے نیڑے ہونا چاہے تے جہنم تو دور تھیونا چاہے ساری زندگی عبادت صرف اللہ دی کرنی ہے اللہ نال عبادت دے اندر شریک کنوی نہیں بڑھاونا یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان مبارک دا حوالہ ہے اور 11ویں پارے دا انداز سورت دا نام سورت یونس یہ میرے سامنے آخری رکوع 11واں پارا تے آیت نمبر 104 میں کھولی ہوئی ہے فرمایا کل اعلان فرماؤ میرے میٹھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا ایوہ الناس ان کنتم فی شک من دینی لوگو اگر تانوں میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دے اندر کہ قسم دا شک دا شک دور کرو او کی میں شک دور کرنے ہے فلا عابد الذین تعبدون من دون اللہ جن ہستیاں دی تسا عبادت کرے دے پہ ہو میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے عبادت نہیں کرنی نہ ان عبادت کرے نہ ہاتھ نہ آئندہ انہوں نے عبادت کرنی ہے اے بھی اللہ کریم دے قرآن دو پچھڑ لگا عرب دے لوگ کیری ہستیاں دی عبادت کرے نے انہیں 27 پارا سورت دانا سورت النجم یہ میرے سامنے آیت نمبر 19 تے بھی کھلی ہوئی ہے آفرائیتم اللہ ومنات الثالثۃ الاخرى اللہ ترے نا بیان فرمائے سورۃ النجم وچ بابے لات دا دربار ایک بابے منات دا دربار دو تے اس فقیرنی دا دربار ترے یہ ترے وڈے دربار قرآن پاکے تے پاکستان اللہ دے کتنے دربار ہی میں تو میں کو نہیں ٹھوڑنا میرے اپنے دوست ہو تسا انہاں دے تا ترے وڈے دربار ہم تے پاکستان انہاں دے مین تو باہر کوئی بستی بھی خالی نہیں دربار تو بابے لات دا دربار ایک بابے منات دا دربار دو اس فقیرنی دا دربار ترے کتابہ دے اندر ہے اس فقیرنی دا جرا دربار ہے اندے 450 مجاوران یعنی ساری بولی جو مزاور سڑے نن 450 بندہ جرا ملنگ بن کے باندھا ہے اس فقیرنی دے دربار تھے بابے لات دی عبادت میں نہ کرے دا بابے منات دی عبادت نہ کرے دا اس فقیرنی دی عبادت نہ کرے دا میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے بھی کرنا آپ ساتھیوں میں دلیل یاد کراؤنی ہے دلیل یاد کر کے اٹھائیں سورت دنا سورت یونس آیت نمبر 104 11واں پارا ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم عبادت صرف اللہ دی کرے نا کیوں دلیل یاد رکھنی ہے اس واسطے صرف اللہ دی عبادت کرے نا الذی یتوفاکم جرا اللہ آپ موت تو
پاک ہے تے ساری مخلوق دی موت دا مالک ہے۔ اگر موت تو پاک صرف اللہ تے ساری مخلوق نو موت دیون دا مالک صرف اللہ تا عبادت لین صرف اللہ۔ ساتھیا اچھا جواب میں کو دیونا جو دعا منگا تو علیہ وسلم اللہ تو رحمت برکت دی۔ اللہ تو بغیر کون موت تو پاک ہے؟ اللہ جواب نہیں کچھ جو دلیل یاد کرنی ہے۔ اللہ تو بغیر کون موت تو پاک ہے؟ کوئی ولی، کوئی بزرگ، اچھا اچھا کوئی نبی، حتیٰ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمینین لو کانت الدنیا تدوم لواحد لکان رسول اللہ فیہا مخلدا۔ لوگوں دنیا دے اندر کہ بندے ہمیشہ رہنا ہوگا تا امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رہنا۔ آپ جس ویلے ہمیشہ دنیا دے اندر نہیں رہے کوئی بندہ ہمیشہ رہن دا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ موت تو پاک، فنا تو پاک ہے، کائنات وچ صرف رب العالمین نے وہ لب کرے دوستاں یاد رکھنے محفلاں دے اندر سناونے اگلے ساتھیاں نوں دعوت دیونی ہے، دین دی گل پہنچاونی ہے۔ اللہ تو بغیر کوئی موت تو پاک نہیں تا عبادت لے جی اللہ تو بغیر اور کوئی نہیں۔ موت تو پاک صرف اللہ ہے تا ہر قسم دی عبادت لے صرف اللہ ہے۔ یہ حوالہ ہے۔ جنہ دیا عبادتاں تھی دیا پئیاں انہاں تے موت نہ ہی ہوندی تے انہاں دے دربار تے قبراں کیوں بڑے نا؟ موت آئیے تا دربار تے قبراں بڑیاں پئیاں نا تے جدے تے موت آوے موت دا جام پیون والا عبادت دے لے کے نہیں ہو سکدا۔ عبادت دے لے صرف او اللہ ہے جڑا موت تو پاک ہے۔ قرآن پاک دے الفاظ سورۃ سورۃ الفرقان دے 19واں پارہ فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ۔ آیت نمبر 58۔ بھروسہ رکھو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان زندہ ذات دے اتے جدے دے موت کدی بھی نہیں آنی۔ بس ہوں لفظ یاد رکھنے چاہ میں اگو سبق ٹرے نا۔ موت تو پاک صرف اللہ تا عبادت لائق صرف اللہ۔ ہوں مثال سنا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2000 سال تو زیادہ گزر گئے۔ اللہ کریم نے زندہ آسمانہ دے اٹھا گھتا ہے۔ 6واں پارہ سورۃ النساء اللہ کریم فرمائے وَقَوْلِهِمْ قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ۔ آیت نمبر 157۔ یہودیاں کھڑ لگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کر چھوڑے۔ اللہ کریم فرمائے نہیں نہیں وما قتلوہ وما صلبوہ۔ یہودیاں عیسیٰ علیہ السلام قتل بھی نہیں جیتا، سولی دے بھی نہیں چڑھایا۔ اللہ معاملہ کے بنے ولیکن شبہ لہم۔ جس ویلے یہودیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے مکان دا گھیرا کیتے ایک اپنے یہودی نو اکھن اندر ونجن دا تیتانوس نہ ہے۔ اس نے اندر ونج کے جرولے تفتیش دی کوشش کی تھی عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ہن۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرمینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے پتریر طائف دے شہر دے درمیان دے اندر مسجد ہے جری مسجد دا نام ہے مسجد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ تے بالکل مسجد دے نال چھوٹی اتنی جگہ ہے جتا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی دی قبر ہے تے مسجد پورے قلعے دے اتے ہے 400 تا چھت دے تلے ستون ہیں۔ اتوار والے دن نساں پہنچے طائف
حیران تھی گئے مسجد دیکھ کے سبحان اللہ. پر اس مسجد پہنچے جی مسجد کا نام ہے مسجد اداس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جڑے طائف تشریف گھن گئے ہن تے طائف والا پتھر مارے ہن جسم لو لوہان تھی گیا ہے. ابورا تے ایک باغ دے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لا کے بیٹھے تے جڑے باغ تے مالکن انہاں اپنے غلام اداس نو آکھا اے انگور ٹرے دے اندر رکھ کے تے اس بندے نو دیا جڑا زخمی تے لو لوہان ہے. او اداس عیسائی مذہب نال تعلق رکھن والا ہے. اس انگور پیش کیتے آپ نے دانا جس ویلے تروڑ کے تے منہ مبارک دے اندر گھن ونجن واسطے ہاتھ اگو کیتا تے فرمایا بسم اللہ. او اداس حیران ہو گیا بسم اللہ اے تو سکی میں پڑھ دے پہ ہو اتھا تا بسم اللہ کا رواج کونی طائف وچ. آپ نے فرمایا تو کون ہے؟ کہ میں نینوا دا رحمان اللہ. آپ نے فرمایا او نینوا جتا حضرت یونس علیہ السلام پیدا ہویا. ہکا بکا ہو گیا. آکھن لگا اس علاقے تا حضرت یونس علیہ السلام نو جانتا کونی تسا کیویں جان دے ہو؟ آپ نے فرمایا او میرے بھائی ہن او بھی اللہ دے نبی ہن میں بھی اللہ دا نبی ہن. ہاتھ چومن لگی اداس. مالک دیکھتے بیٹھے چبارے تھے. یہ کیا؟ جس ویلے اداس واپس آیا ایک کیتا ہی آکھن لگا اللہ دے سچے پیغمبر ہیں. بدر دے میدانی جنوڑے سردار ونجن لگے مالک اداس روکا نہ منجو سچے پیغمبر دے مقابلے جو دے پہ ہو اللہ دی شان او ایمان تو محروم تھی گئے. اس غریب اداس نو اللہ ایمان دی دولت نال مالا مال کا چھوڑا. وہ تقریباً 2 مرلہ تے او مسجد نائی مسجد اداس تے نال او باغ بھی کھڑوتا ہے 1400 سال آنا. یہ تا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک لا کے تھے اللہ دے سامنے اپنی عاجزی بیان کی تھی. میں کل حضرت ابن عباس دی پیا کرنا رضی اللہ تعالیٰ نو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت واسطے منجن لگے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے لوٹا بھرے نال ٹر پین. کون جی؟ کہ جی میں ابن عباس ہاں رضی اللہ تعالیٰ نے. یہ لوٹا تو طہارت واسطے بھر گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت کی تھی وضو کی تے تے دعا فرمائی اللہم علمہ الکتاب. اللہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ قرآن پاک دے علم نال مالا مال کر. قرآن پاک دے بہت بڑے مفسر قرآن سمجھاون والے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرمینے نا اللہ کریم نے یہودی بندے دا چہرہ عیسیٰ علیہ السلام والا بڑا لیتا تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ چیدہ آسمانہ تے چاہتے جس ویلے یہودی داخل تھے مکانی چا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی شکل و صورت اللہ بندہ نظر آیا نہیں ہے. پیرا تلے لتان چھوڑے مار کے سولی دے ڈنگ چھوڑا لے. حیران تھی گئے نا چہرہ دیکھ دن تا حضرت عیسیٰ علیہ السلام والا تلوہ جسم دیکھ دن تا اپنے بندے اللہ. حیران پریشان تھی گئے یہودی اے جگر سادہ بندہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کی دے گئے جے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں سادہ بندہ کی دے گئے ہیں. اللہ کریم فرمائے میرے تو پوچھو وما قتلوه یقینا بل رفعه اللہ الیہ. پکی گل ہے یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کر سکے. اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چیز آسمان تے اٹھا کے تے آسمان والی مخلوق فرشتے کھان تو ہی پاکن پیمن تو ہی پاکن. میرے صحیح سوال کرے دن سوال سمجھے کہ جی عیسیٰ علیہ السلام آسمانہ تے چلے گئے تب کھاندے پیدے کیڑی شاہین. اور مسلمان اگو حیران تھی باندن یاد رکھے عیسیٰ علیہ السلام اللہ نے چیدہ آسمانہ تے اٹھا گے دے جی میں آسمانہ والے فرشتے کھامن پیمن تو پاکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانہ والی زندگی دے اندر کھامن پیمن تو پاکر. اللہ کر سکتے چپ کر گئے ہو. اللہ کر سکتے کر سکتے. یہ فرشتہ کو اللہ کریم بغیر بھوک دے پیاس دے بغیر کھاون پیمن دے زندہ رکھ سکتا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ نہیں رکھ سکتا.
کیا قرآن پاک کا حوالہ تساں دوستاں کو یاد نہیں؟ 309 سال جو اصحاب کہف غار دے اندر ستے رہے تے کوئی کھاون پیون دی ضرورت ہی محسوس نہ ہوئی. جن اللہ 309 سال ولیاں نو بغیر کھاتے پیتے سما سکدا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو بغیر کھاون پیون دے آسماناں تے کیوں نہیں بڑھا سکدا؟ 2000 سال تو زیادہ عرصہ گزر گیا ہے، لیکن اتنی لمبی زندگی دے باوجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین تے تشریف ہنا سن، دجال نو قتل کرے سن، 45 سال زمین تے رہ سن، یموت فیدفن میہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ فرمائیں عیسیٰ علیہ السلام فوت تھی سن تے میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دے نال دفن تھی سن. 2000 سال گزر چکے، پتہ نہیں کدن عیسیٰ علیہ السلام زمین تے نازل ہونا ہے. اتنی ہزارہ سال عمر دے باوجود عیسیٰ علیہ السلام موت تو پاک نہیں. تے جڑا موت تو پاک نہ ہوئے او عبادت لائق نہیں ہو سکدا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام عبادت لائق نہیں، عبادت لائق صرف اللہ ہے. اور سبق سے آپ نے فرمایا دیہاتی بندے تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا. جنت دے نیڑے ہونا چاہے، جہنم تو پرے ہونا چاہے، ساری زندگی عبادت صرف اللہ دی کرنی ہے، اللہ نال شریک کنوی نہیں بنانا. 3 قسم دی عبادت جسا وعدہ کیتا ہے نماز وچ، التحیات للہ والصلوات والطیبات. زبانی عبادت بھی اللہ واسطے ہے، جسمانی عبادت بھی اللہ واسطے ہے، تے مالی عبادت بھی صرف اللہ کریم واسطے ہے. زبانی عبادت کا مطلب ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء هو العبادہ. آپ فرمائیں جس ویلے مشکل تے پریشانیاں ہوئیں ہیں، اسباب سارے بندے دے جواب دے ہوئیں نا، اوکھے ویلے زبان نال پکارنا عبادت ہے، تے اس میں بانا پکار دے لیں صرف اللہ ہے. مسئلہ یاد کرنا ہی میں نہیں جو ایک کانی جو دو سنن تے دوجے جو کر چھوڑیں. میں کہ بندے نو آکھے پانی پلا، اے میرا فلانا کم کی دیا، یہ غیبانہ پکار نہیں. مسئلہ سمجھو تا یار فلانی شے میں کچھ آگے لیا، یہ غیبانہ پکار نہیں. یہ ما تحت الاسباب، اسباب دے اندر اندر ایک دوسرے کو امداد منگنا، تعاون منگنا، یہ شرک نہیں. تو سب میں نے کوئی کم مک ہے استاد جی فلانا کم توڑے ذمے میں توانو جا، یہ شرک نہیں. یہ اسباب دے اندر اندر شرک تاں بننا دے اسباب مک ونجن تے تاں بندہ حقلا مارے. میں اتھا بیٹھا، ایک بندہ سرو دے بیٹھے، اسباب کوئی نہیں، کوئی رابطہ نہیں، کوئی تعلق نہیں، میں نے کوئی پتہ نہیں، اس نے میرا پتہ نہیں. اتھو بہ کے میں انہوں حقلا مارا، آ میری امداد کر، آ میرا تعاون کر. غیبانہ پکار کرنا اسباب ختم تھی ونجے نا، اس دا نائے غیبانہ پکار. اے غیبانہ پکار صرف اللہ کریم دا حق ہے. تو سا دوست میں کوئی آنا جواب دے اچھا دیکھن مسئلہ یاد ہو گئے کہ نہیں؟ جیرے فوت تھی گئے ان تے قبریں دفن ہو گئے، انہاں دے اسباب ہن پہ یا مک گئے؟ جیرے اسباب انہاں دے مک گئے، جہان بدل گئے، مکان بدل گئے، زمان بدل گئے. جس ویلے اسباب انہاں دے مک گئے اور انہاں دی پکار کرنا عبادت ہے تے اے عبادت صرف اللہ دا حق ہے. مسئلہ یاد رسی غیبانہ پکار کیری ہوندی ہے جس ویلے اسباب نہ ہوئے، اس ویلے بلاونا اے عبادت ہے، اے صرف اللہ دا حق ہے. قرآن پاک دے الفاظ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. یہ میرے سامنے 26 پارہ سورۃ حامیم المومن، یہ آیت نمبر 60 کھلی ہوئی ہے.
تھوڑے پروردگار نے اعلان کر چھوڑے غیبانہ پکار کرنی ہے تو صرف میں اللہ کریم دی کرنی ہے. غیبانہ پکار کرنا تھوڑے ذمے تے تھوڑی دعا نو قبول کر کے تھوڑی حاجت نو پورا کرنا میں اللہ کریم دے ذمے. یہ پہلی عبادت ہے جس کا وعدہ کیتا سے. التحیات للہ بڑی عام مثال سنے لاؤنا بخاری شریف والی. خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم درخت دی چھاں تلے آرام پہ کرے نن. صحابہ کرام دا لشکر کھڑ پن گیا درختہ دی چھاں تلے ستے ہوئے. آپ دی تلوار درخت دی ٹہنی دے نال لٹکی کھلوتی ہے. غور اس نامی دشمن ایسا چل دے ہوئے آئے. آپ دی تلوار نو اتارس ہاتھ دے اندر پکڑ کے سر تے کھلو گیا کھڑ لگے اچھی آواز نال میں یمنعک منی تھوڑی تلوار میرے قبضے دے اندر ہے. آج میرے ہاتھ بھی جو تنوں کہے بچاؤنے ہیں. آم دی اکھ مبارک کھل گئی دیکھ دیں دشمن تلوار پکڑی کھلوتے ہیں. سارے صحابہ کرام دور دور ستے ہوئے. آم دی زبان مبارک کی جو 3 دفعہ نکلے اللہ اللہ دنا اچھا چیسے دوستا میں رحمت دی دعا ملسا دوستا واسے آپ دی زبانی جو کیا نکلا 3 دفعہ فرمائے میں اللہ اللہ اللہ. اوکھے ویلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہدی پکار کی دی آئی. اے نبی سونے دا نورانی طریقہ. جبریل امین نے آکے انہوں تھکا دیتے ہیں کڑ دے بار وہیں ڈٹھے تلوار ہتھی جو چھڑ گئی سا. آپ نے تلوار چاہی دیئے فرماون لگے میں نو تو میرے اللہ بچا کی دے ہن تو دسا تینوں کہ بچاونے. میاں علی دے دوست آگتے نہیں اولاری تے ماری ہک برابر ایسے آتی تے کر کھلوتا ہوئی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرنے سب بھج کے گئے. اب آباں جنہوں سنیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھلوتن تلوار ہاتھ مبارک کیچے اور پیرا دے بار بیٹھا ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہن تو دسا تینوں کہ بچ کے جواب دے گیا. اچھا ہم نے فرمایا اے دس اتشہد اللہ الہ الا اللہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو کلمہ پڑھ دے گواہی دینے اللہ تو بغیر کوئی عبادت لائق نہیں. آکھن لگا اللہ نہ کلمہ نہ پڑھدا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھا اے معاہدہ کر سڈے نال اسا تیری قوم نال جہاد کرنے دے پہ سادے خلاف اپنی قوم دی امداد نہ کرے سے. اکے وعدہ کرے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے معاف کر دیتے ہیں. میں سنانا ہے چلو دوستو اسباب سارے جواب دے ونجن ہر پاسو دروازے بند تھی ونجن. اس ویلے زبان نال پکارنا عبادت ہے. اس عبادت لیں صرف اللہ ہے. دوسری گل شروع کر لگا پہلی دی تسلی سارے دوست کرا چھوڑو. مسجدی زمین توڑے میرے حق کی گواہی دے سی دہاڑے قیامت دی تھا اللہ دا نام چاہیا گیا آئی. مشکل دے ٹائم اوق تے پریشانی دے ٹائم پکار زبان نال صرف کہہ کرنی ہے تے زبان نال بندہ نہیں بول سکتا. دل نال پکار صرف کہہ کرنی ہے. نمبر 2 والسلامات جسمانی عبادت بھی صرف اللہ کریم واسطے. یہ قدم اللہ کریم نے بڑھائے. میں بالکل عرفات دے میدان دے نال مسجد وچ بیان کیتے پچھلے ہفتے تے لطف بھی کوئی ہو رہا آئی. اس ویلے مقام ایریا مقدس ہوئے اللہ دا گھر درس قرآن ہوئے تے ساتھیوں میں اے حوالہ ہی سنایا بڑے خوش ہوئے. انہوں تو بڑے موقع ملتے ہیں. سارے بلوچستان دے دوست نے بگٹی قبیلے دے انہوں نے اپنے گھر 30-40 تے مسجد بڑی ہوئی نے بڑی چھوٹی سونی. میں حوالہ سنایا ہے 17ویں پارے دا جڑا دوستاں سنے لاؤنا وَلْيَتَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ سورۃ الحج آیت نمبر 29.
اے میرے سامنے 17واں پارا کھلا ہوئے ہے. اللہ کریم فرمائے طواف کرنا ہوئے تو صرف بیت اللہ شریف کا طواف کیتا کرن لوگ. قدم بڑھاون والا اللہ تا قدماں دے نال طواف دے لین صرف بیت اللہ. جیرا دوست اچھا بیت اللہ سی میں اس وقت سے دعا کرے سو اللہ اس کو حج تے عمرے دی توفیق عطا کرے. طواف کیرے گھر دا جیرا اچھا سی اس وقت سے دعا ہے. طواف کیرے گھر دا حج تے عمرہ دولت نال لنے, حج تے عمرہ قسمت نال لنے. پچھلے مہینے ایک صلح واسطے اسا چکڑا لے گئے شہر دے اندر. دوست میں آکھن لگے ساڈا گوانڈی ہے بڑا غریب ہے دکاندار تے پرچون دیاں چھوٹی چھوٹی شیاں وچے دے. اسا حیران تھی گیا کہ وہ عمرے تے روانہ تھی گئے. دوست آکھن لگے اسا بڑے حیران بھئی تا غریب مسکین بندہ ہے چھوٹی جی دکان بڑھائی ہو اس مسے 50 100 200 دی روزانہ دی آمدنی ہے پیٹ مسے پل دے عمرے تے کیویں لگا گئے. ساکھے پتہ کیتا آکھن لگا روزانہ 10 20 30 40 جتنے بھی بچے رہا گولا کی جمع کرے داریاں 7 سال تھوڑے تھوڑے کر کے جمع کی دن 7 سال بعد اللہ کریم نے عمرہ ادا کر دی توفیق ادا کر چھوڑی. 7 سال پیسے جمع کی دن گولک دے اندر عمرے دے پیسے بڑھ گئے. اللہ کریم اپنے گھر دے دیدار دی توفیق. اے دولت نال نہیں اے قسمت نال ہے. قدم بڑھاون والا اللہ تا قدماں دے نال طواف دے لین صرف بیت اللہ. تے شیر سنے نہ کرے کرے جمعے چ مولانا روم رحمت اللہ نے فرمینے مورے حوث داش کے در کا برسد 10 بار پائے کبوتر زدنا دار سید. کیڑی دے دل وی خیال آیا میں کعبے شریف پہنچا تے مطاف دے اندر طواف کروا دے حاجیاں دے قدماں تلے شہید تھی ونجا. تو کیویں کیڑی وائی سکدی؟ اللہ کریم دل دا ارادہ پسند آ گیا. اللہ کبوتر نو حکم لیتے نیڑے آ بیٹھے. رب العالمین فرمایا ہے تیری سواری ہے قدم نو چمٹ مانیا. کبوتر دے پین نو کیڑی چمٹ گئی ہے. اللہ دے حکم نال اڑدا پروازاں کریندا ہویا دریا صحرا جنگل پہاڑ کراس کرے دے جڑے ویلے کعبے شریف دے سامنے مطاف دے اندر کبوتر بن بیٹھا ہے. رب العالمین فرمایا کیڑی کبوتر دے قدم چھوڑ دے تیری منزل آ گئی ہے. مثال سنائی دے منزل کی جستجو میں کیوں پھر رہا ہے راہی. منزل کی جستجو میں کیوں پھر رہا ہے راہی. اتنا عظیم ہو جا منزل تجھے پکارے. میں آنے والے سارے دوست صوفی الادار قریشی سے میں نے ایک باری سناون لگے کہ سن 71 جہاز تے ویدے پیا سے باہری جہاز سے تے تقریباً 7-8 دیواراں لگ دیاں اس ویلے باہری جہاز سے. سوئی سے آکھن لگے کہ جس ویلے کوئی 2-3 دیواراں گزر گئیاں تو جہاز دے کپتان اعلان کیتا بھائی ایک بندہ فالتو جہاز وچوں کون ہے. اور کون آکھیا میں ہاں اپنے کاغذات جمع کراؤں. پاسپورٹ جمع ہو گئے. باری جہاز ایک بندہ ہی 4-5 ہزار ہو گئے. خیر ایک بندے دا نام چاہتا گیا ہے پاسپورٹ دیتا گیا ہے. پاسپورٹ جنہوں سارے مک گئے ایک بندہ فالتو بچ کھلوتا ہے کہ تو کون ہے. وہ بندہ کھڑا گا کپتان صاحب میں غریب مسکین بندہ حج دا شوق ہے نہ پیسے ان نہ کاغذات. جس ویلے باری جہاز کراچی بندرگاہ تو روانہ تھی من لگے میں بھج کے کرسی تلے وڑ گیا. میں گیا لک کپتان حیران پہ نہ یہ اگو ونجن دے نہ پچھو دے ونجن دے سمندر دا وچال ہے ہون نہ کاغذات نہ پاسپورٹ ہے نہ اسکول کھاون پیون کے پڑ سی. صوبی سے بعد میں اٹھی کھلوتا سارے لوگ جمع ہیں. میں کہ حاجیو حج تے ویدے پہ ہیں تے 5-5 روپے جمع چکرو ہاں تا ایدہ حج دا خرچہ بڑھ پوے ہاں. سارے حاجیاں بڑی خوشی نال 5 روپے خیر اس سے لے ہنتا بڑی شے 5-5 روپے جمع چکیتے ان غریب بندے دے کپتان ون کے کاغذاتی بڑا گیتے غریب حج کر کے سارے لال کراچی والا آیا. حج تے عمرہ اے دولت نال نہیں قسمت نال ہے. آؤ سبق تے
متھا بناون والا اللہ تے متھے دے نال سجدے دے لیں صرف اللہ۔ حدیث پاک دوستوں سنے نا صحابہ کرام عرض کرن لگے انت حق یسجد لک، عجب دے رحمت والے لوگ اپنے بادشاہوں دے سامنے تعظیمی سجدے کریں حضرت۔ ساری دنیا دے بادشاہ مل ونجن تھوڑی شان دے مقام دا مقابلہ نہیں کر سکتے، اساں بڑا تعظیمی سجدہ کرنا چاہتے ہیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو كنت آمر لأحد ان يسجد لأحد لأمرت النساء ان يسجدن لأزواجهن۔ آپ نے فرمایا خبردار میری شریعت وچ انسان دے تعظیمی سجدے دی کوئی اجازت نہیں، انسان دے تعظیمی سجدے دی گنجائش ہوندی تا میں بیوی نو حکم دے دا خامد دا تعظیمی سجدہ کر، بیوی نو خامد دے تعظیمی سجدے دی اجازت نہیں۔ تو صحابہ کرام میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے تعظیمی سجدے دی اجازت نہیں۔ دوستو جھگڑا ہی ختم تھی گیا، ساری کائنات وچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام، ساری انسان وچ اونچا تے اعلیٰ ہے، ساری مخلوقات وچ بہتر تے برتر تے اعلیٰ ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تعظیمی سجدے دی صحابہ کرام اجازت نہیں دیتی تو آپ تو علاوہ کون ہے جنہ تعظیمی سجدہ جائز ہوئے؟ سجدہ عبادت ہے جسمانی، یہ صرف اللہ دا حق ہے۔ تے نمبر 3 وطیبات، مالی عبادت بھی صرف اللہ کریم دا حق ہے۔ 6واں پارہ تے سورۃ المائدہ اللہ کریم فرمانے یسألونک ماذا احل لهم قل احل لكم الطیبات وما علمتم من الجوارح مقلبین تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه فاتقوا الله ان الله سريع الحساب۔ پانچ شرطاں اللہ نے شکاری کتے دیا بیان کی دیا۔ پہلی شرط ہے کہ کتا سکھا ہویا ہوئے، سکھا ہویا کتا کی ہوندہ ہے، سکھا ہویا پرندہ دے شاہین کے ہوندہ ہے۔ 3 دفعہ مالک نے چھوڑے، پانچ شکار نو پکڑ کے بہ گیا ہے، آپ کھانا شروع نہیں کیتا، شریعت فیصلہ ہے کتا سکھا ہوئے۔ 3 دفعہ تجربہ کرنا ہے۔ نمبر 2 مقلبین، مالک کتے نو نال دا بھی شکار واسطے نکلے، سیڑ سامنے آئے، جنگلی ہرن سامنے آئے، بارہ سنگا سامنے آئے، کتا اپنی مرضی نال پچھو نہیں بھج پیا۔ اللہ فرمانے مقلبین، کتے مالک نو ڈٹھے لیکن مالک شکار دے پچھو ونجر دی اجازت بھی دے دے کہ نہیں دے دا۔ مالک چٹکی بجائیے، پٹا کھول چھوڑس کتے دا اشارہ کیتا سا، کتا مالک دی اجازت نال بھج بھی ہے۔ تے نمبر 3 من الجوارح، کتے نے ون کے سیڑ نو زخمی کیتا ہے، جنگلی بکری دے جنگلی ہرن نو زخمی کیتا ہے۔ تے نمبر 4 شرط فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، کتا بن کے سیڑ نو پکڑ کے بہ گیا ہے، آپ کھانا شروع نہیں کیتا۔ فرمایا وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، کتے نو چھوڑو تے تکبیر پڑھ دیو، بسم اللہ اللہ اکبر۔ جس ویلے 5 شرطاں پوریاں تھی گئیاں، کتا سکھا ہویا ایک، مالک دی اجازت نال گئے 2، تے نمبر 53 کی شکار نو زخمی بھی کیتا۔ یہ مسئلہ خیال نہ سن لے، مالک پچھو گیا ہے، سیڑ کتے دے منہ چ مر چکا ہے لیکن زخم کوئی نہیں، یہ حرام ہی نہیں۔ مسئلہ سمجھا، خیال کرے، بکری ہرن کتے دے منہ چ مر چکی ہے تے اتے زخم نہیں، یہ حرام ہے۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے سیڑ نے کتے نو آدھا رٹھا ہوئے تے درد کی وجہ تو مر گیا ہوئے، زخم ہونا ضروری ہے شکار دے۔ اور سمجھا بھی ہے
سکھائے ہوئے کتا ہک مالک دی اجازت نال ونجے دو تے ونج کے شکار نو زخمی کرے ترے تے نمبر 4 پکڑ کے بے ونجے تے نمبر 5 کتے نو چھوڑو تکبیر چا پڑھو اللہ کریم پر میں دن مالک پچھو گیا جرے ویلے سیڑ کتے دے مجھ مر چکے پارا سنگا دے ہرن کتے دے مجھ مر چکے اللہ فرمائے دے یسلونک ماذا احل لہم کل احل لکم الطیبات وما لم من الجوارح جے کر سیڑ دے جنگلی بکری جنگلی ہرن کتے دے مجھ مر بھی گیا تویں کھانا حلال ہے کیوں اللہ حلال کیوں ہے کہ اللہ دا نا ہے تب کتے دی ماری ہوئی شے بھی حلال ہے بدوخ والا مسئلہ ہے جوے جو بندہ تکبیر پڑھ کے تے فیر کرے تے پرندہ مر گیا وہ حرام ہی نے بدوخ والا مسئلہ ہے نہیں خیال کرے قرآن دے لفظ والموقوضہ یہ نال علی آیات والموقوضہ فیر لگنال تکبیر پڑھ کے بندے نے فیر کیتا ہے پرندہ مر گیا ہے حرام ہے کتے والا مسئلہ الگ ہی نے اللہ دنا ہے کتے کی ماری ہوئی شے بھی حلال ہے تے نال لیا حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ جرا حلال جانور خود بخود مر گئے حرام ہے سبا کرے دے ویلے جرا خون نکل دے جانور دا اور ڈبل حرام ہے خنزیر کا گوشت نہ ڈھا تو ود کے حرام ہے تے وما اہل لغیر اللہ بہ اللہ تو بغیر کے جناؤ دی نظر ہوئے نیاز ہوئے منت ہوئے منوتی ہوئے چڑھاوا ہوئے اللہ دا قرآن اخدے خنزیر تو زیادہ حرام ہے بس موٹی مثال بکرا کھلوتے گھاری چھترا دے تمبا کھلوتے گھاری مٹھائی پئیے گھاری چاول پہن گھاری تے بندے دی زبانی چوں نکلے اے فلانے دنوں دی نظرے اے فلانے دنوں دی نیازے اے فلانے دنوں دی منت منوتی ہے اے الفاظ منہ چوں نکلے اللہ دے قرآن دا فیصلے وہ شے خنزیر تو زیادہ حرام ہو گئی ہے یہ دسو دوست کھوتے دے اتے جو بندہ تکبیر پڑھ کے اس نو کو چھوڑے حلال تھی ویسی حلال تھی ویسی نہیں کی میں چاچا اسے بادشاہ ہو تو سمیہ دے تکبیر میں نہیں پڑھی انہا للہ تکبیر جو پڑھی ہے میں ہاں ماشاءاللہ مزہ ہے نہ کرنا حرام شے دے اتے بندہ تکبیر پڑھ کے کوئے تو حلال نہیں ہو سکتی چہرے ویلے زبانی جو نکلے اے بکرا اے چھتر دے دنبا اے داد فلانے دنہ دی نظر نیاز سے منت منوتی ہے اللہ فرمائے دے حرمت او خنزیر تو اس زیادہ حرام تھی چکے ہن ایکوان نہیں لکھوار تکبیر پڑھ کے بندہ کوئے حلال نہیں ہو سکتا مسئلہ حل ہو گیا جس ویلے ڈھکا لی پہاڑی مکن لگ دیئے تا ایک دربار بنا ہویا ہے ٹاور دے سامنے چھپ کر بیٹھے ہو خیر تہے بڑھے علی قبر اچھا خیر میں قبر دن ہاں نہیں ہوتا بہرحال سادے ایک دوست پولیس والے دی ڈیوٹی اتھائی مجلبی اس مسئلہ پوچھا ساجی مسئلہ یہ سو لوگ اتھا کہ ککڑ چھوڑ میں دے تے جے کر بندہ اتھو مل کھنے چاہ اپنے حق لال دے پیسے دے کے تے وہ کھاونا چاہے وقت میں کہنا خیال کرے جیرا اتھا کے لوگ اے دربار تے ککڑ تے مرغیاں دے ویندن اے پیسہ نال کھلنا ہی حرام ہے کیونکہ او شے ہو گئی اندے نا دی منت منوتی علی حرام ہن آپے حق لال دے پیسہ نال اس نو کھنو تے تکبیر پڑھ کے ذبح کرو تا او حرام شے تکبیر نال حلال نہیں ہو سکتی مسئلہ سمجھ آیا جرولے دربارہ دی آمدنی تھی وجہ نا پڑھوں
تو دربارہ نے اے دنگر شنگرہ کے مڈیج ویچ چھوڑے نے اے گھرنا حلال نہیں خیال کرے. میں مسئلہ بیان کیتا پنجاب دے کے علاقے دے اندر تے بندہ وچ بول پے کہ استاد جی وہ سانو کہڑا پتہ بھئی یہ کہہ رہا ہے کہ تحقیق کرنی ہے یہ نہیں. یہ عبادت ہے تے عبادت صرف اللہ دا حق ہے. نظر و نیاز منت منوتی عبادت ہے تے عبادت صرف اللہ دا حق ہے. ہاں یہ نیت بندہ کرے کہ نظر و نیاز منت منوتی اللہ دے نام دیے. اللہ عیشہ دا ثواب میرے ابے دی روح نوں پہنچا, دادے دی روح نوں پہنچا, میرے مرشد دی روح نوں پہنچا. اللہ ایسا مہربان ہے ثواب انہاں دی روح نوں پہنچا کے انہاں دے درجے بلند کر چھوڑے دے تے بندے دا بڑا ثواب بھی اللہ سائیں نہیں ہونے دا. تھوڑی نیت دی بندہ تبدیلی کرے بس. آپ نے دیہاتی بندے نو فرمایا ہے جڑا ڈاچی دی مہان نبی کھلوتا آئی تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا. جنت دے نیڑے تھی ہونا چاہنا ہے تے جہنم تو پرے تھی ہونا چاہنا ہے. عبادت صرف اللہ کریم دی کرنی ہے تے اللہ کریم دی عبادت دی جو شریک اللہ دا قانون نہیں بڑھاونا. ترے باتاں بیان ہو گئیاں, زبانی غیبانہ پکار, جسمانی رکوع سجدہ وغیرہ, تے مالی نظر و نیاز منت منوتی. اچھا دوست اللہ دا نام چھوئے اللہ رحمت نال مالا مال کرے. یہ ترے قسم دے عبادتاں صرف کہنا حق ہے نا. آپ نے فرمایا میری ڈاچی دی مہان پکڑن والا دیہاتی ٹوچی ٹوچی نشانی تے علامت جنت دے نیڑے ہون دی تے جہنم دے پرے ہون دی. باتوں کی صلاح ساری زندگی نماز نہیں چھوڑنی. نماز دی پابندی کرنا تیرا کم ہے. جنت نو نیڑے کر کے جہنم نو دور کرنا اللہ کریم دا کم ہے. جان بوجھ کے ایک نماز چھوڑن دی وجہ تو پیٹرول ختم تھی گئے. ایمرجنسی لائٹ نہیں کئی یہ کیبل طرح کو تھا. ایک فرض نماز جان بوجھ کے چھوڑن دی وجہ تو ایک فرض پہلے کہ اے آج پہلے سن کے نو سورت نام سورت الحج 17واں پارہ میرے سامنے فرمایا ان یومن دا ربک کالف سنت ما تعدون. یہ آیت نمبر 47 یہ حوالہ ہے. وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ. تھوڑی ایک دیوار تے وعد 360 دیوارا ایک سال 100 سال ایک صدیق صدیوں دا 1000 سال. اللہ فرماتے ان یوم عند ربک کالف سنۃ ما تعدون. تھوڑا ایک 1000 سال ہوئے تے میں اللہ دی ایک دہاڑ پڑھ دیے. آئے سمجھ آ گئی نہیں غور کیتا ساتھیاں. 1000 سال تے میں اللہ دی ایک دہاڑ. ایک فرض نماز جان بوجھ کے بندے نے چھوڑیے. ایک فرض نماز جان بوجھ کے چھوڑن دی وجہ تو 1,88,00,000 سال جہنمی سڑنا پوسی. 1,88,00,000 سال سادے نہیں اللہ دے تے ساڑی 1000 سال دی مدت اللہ دا ایک نہیں بن دے. پرواہی نہیں. بے زبان مرغی چند دیوارا دانے سٹن مالک مالک اشارہ کرے دے بھج کے مالک دے قدم چاہ دیے. بے زبان بطخ بے زبان گھوڑا